मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो सच्चा ताजिर होगा, सच्चा ताजिर, अल्लाह उसे क़यामत के दिन नबियों के साथ जगह अता फरमाएगा। सच्चे ताजिर को अल्लाह नबियों के साथ। तो भाई अजीबो गरीब मामला है। मैं एक महफिल में था चंद दिन पहले, तो नकीबे महफिल ने मेरा नाम लिया। आपको पता है ये मोहब्बत वाले होते हैं, संगीन नकीब जो होते हैं, प्यार वाले लोग होते हैं, इनकी भी ड्यूटी होती है ना तारीफ करने की। इनकी मजबूरियां इन्होंने करनी है, ये नहीं करेंगे तो नाराज हो जाएंगे लोग। तो उसने कुछ ऐसे पता नहीं कहां से बेचारा रट्टा लगा के याद करके आया था, वो सारे उसने ना सारे अलकाब इकट्ठे करके तो मेरे नाम से जड़ दिए। अब मैं बड़ी देर तलाश करता रहा कि इन अलकाबात के अंदर मैं भला कहां पे हूं। मेरे ऊपर तो मैं देख रहा था ना अपने आप को। मैंने जैसे आपको आते हुए कहा ना कि इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पे जिनके चेहरे मुझे नजर आ रहे थे कि मुझसे बहुत अच्छे हैं, नेक हैं। कोई मुलम्मा साजी नहीं कर रहा, ना ये मुझे कोई इनाम देंगे, लेकिन इंसान को पता होता है ना, पता तो सारा है ना सरदार नु कीतियां दा एदा पर्दा चपाया ही तेरा भला होसी। तो मैं तजर्बा कर रहा था कि जितने लोग बैठे इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अहले खैर है। लेकिन मेरे भाई अब वो ढूंढना पड़ता है ना इतने बड़े अलकाबात के अंदर से कि इतना बड़ा इसका वजन है और हमारा वजन कितना है। तो मैंने उसको बाद में कहा, मैंने कहा यार ये तूने पता है तू क्या कह रहा था लफ्जों का? कहना नहीं मैंने तू तिना दा तर्जुमा नहीं होता वो क्या है। तो मैंने कहा कुछ जरूरी है आप मतलब आप सादा भी नाम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन उन बेचारों की भी मजबूरी है ना जी। और वो अलकाबात वो हर रोज नकाबत करेगा, हर एक के बारे में वही जुमला कहेगा, हर पीर के बारे में वही फिक्रा कहेगा। कोई जरूरत नहीं, आप सच्ची बात करें, आप खरी बात करें, आप दो हरफों में बात करें। इंसान के लिए वो लफ्ज कहें जो रूह आपकी इजाजत देती है। अगर तबीयत इजाजत नहीं देती तो ना कहें, कोई हर्ज नहीं, कोई मसला नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई किसी किस्म का मामला नहीं। आप थोड़ा सा रुकें, अपनी जिंदगी में ये मियार बनाएं। आप ये समझें इस चीज को कि हमने ऐसे थोड़ी बात कर देनी है। आप बात थोड़ा सोच कर करें, थोड़ा समझ कर करें, थोड़ा निखर कर करें। सच की जिंदगी गुजारो। सच की जिंदगी ठंडी होती है, सच की जिंदगी मजेदार होती है, सच की जिंदगी के अंदर इंसान सुकून में रहता है। वरना तो मतलब अजीब मामला है ना जी। एक बात मैंने करनी है, वो समझ ले मेरे लिए, इन बुजुर्गों के लिए नहीं है। एक बुजुर्ग ने खुद लिखा है अपने कलम से। उनसे किसी ने कहा हज़रत साहब आपने नसीहत कहां कहां से ली? तो कहने लगे मैं तो जहां से भी नसीहत मिली है मैंने ले ली है। जो अभी अपने आप को तालिब इल्म समझता है वो कहीं से भी ले लेता है, और जो कहता है कि अब मैं किसी मकाम पे पहुंच गया हूं तो उसके लिए जरा मुश्किल होता है। कहा जनाब फिर भी कहां कहां से? तो कहने लगे मुझे तो तवाइफ भी एक दिन नसीहत कर गई थी। सब तवाइफ कहां किस तरह? तो फरमाने लगे मैं गुजर रहा था जुब्बे कुब्बे में, वो भी गुजर रही थी बेपर्दा, चेहरे पे कपड़ा नहीं था। तो मैंने उसको नसीहत कर दी। मैंने कहा बेटे चेहरे पे कपड़ा डाल, अल्लाह से डरा कर। कहते उसने उसी वक्त नकाब डाल लिया, चेहरे पे कपड़ा रखा। कहने लगी मैं एहतियात करूंगी, पर बुजुर्गों इजाजत हो तो एक बात मैं भी कर दूं। कहते मैंने कहा बेटे कर लो। तो कहने लगी हजरत साहब मैं जो हूं ना मैं वही कहलाती हूं, आप भी बतलाइए जो आप कहलाते हैं वो हैं आप? जो आप कहलाते हैं, जो आपको कहा जाता है वो हैं आप? मैं जो हूं ना मैं वही कहलाती हूं। फरमाते मुझे तो वजद हो गया उसकी बातों, मैं चीख पड़ा, गश खा के गिरा। और मैंने कहा नहीं पुत्र, लोग मुझे जो कहते हैं वो मैं हूं नहीं। बड़ी सारी चीजें ऐसी हैं कि जो लोग कहते हैं पर मेरे अंदर पाई, मैं तो अपनी वेस्टकोट सीधी करने लगता हूं ना जब मेरी तारीफ हो रही होती है। मेरा तो दिल करता है कि शिमला थोड़ा और ऊंचा होना चाहिए। भाई सच की बात करें, खरी बात, पक्की बात। याद रखें कि जब पर्दे सुबह कयामत खुलेंगे तो फिर हालात मुश्किल होंगे। आप सच्चे रहें, सच्चाई का सफर करें। कुरान मजीद ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मास्सादिकीन, अल्लाह से डरो और अगर सोबत इख्तियार करनी हो तो सच्चे लोगों की करना, झूठों के करीब ना जाना। सच्चे लोग, सच्चे खरे। सुनिए इब्ने हशाम ने क्या लिखा है, सच का मियार कितना बुलंद होता है और ये कुर्बानी कितनी मांगता है। हजरत अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक
رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے ابا جی نا میری ڈیوٹی لگا کے گئے تھے کہ بیٹے میں حضور علیہ السلام کو لے کے غار ثور میں جا رہا ہوں تو میرے نبی کریم کو نا تازہ کھانا ملنا چاہیے۔ یہ محبت کا لفظ بولنا بڑا آسان ہے پر اس کی پاسداری بڑی مشکل ہے، اوہو بڑی مشکل۔ تازہ کھانا، آج نا حاجی سویرے سویرے جاتے ہیں عمرے والے اور صبح صبح 2-4 بوتلیں لے جاتے ہیں، غار ثور پہ جا رہے ہیں۔ اب رستہ بھی بن گیا ہے، دن کا وقت بھی ہوتا ہے، رستے میں بھی 2-4-5 جگہ پانی پینے کا بندوبست ہے، بوتلیں ملتی ہیں، پھر بھی حاجی واپس آ کے بڑھ کے مارتے ہیں۔ میں جی الحمدللہ سویرے ہی چلا گیا، بس 2.25 گھنٹے میں پہنچ گیا تھا، مسئلہ ہی کوئی نہیں، میں پھر آ گیا۔ بڑے لوگ رہ گئے جی، آپ گئے تھے جی، وہ 10 سے اوروں سے بھی پوچھتے ہیں آپ گئے غار ہرا پہ یا غار ثور پہ؟ 5413 فٹ اونچی غار ہے وہ، اور آج بھی صبح کے وقت لوگ جاتے ہیں تو پتہ نہیں 15-18 جگہ پہ رک کے سانس لیتے ہیں، پانی پیتے ہیں، پھر بھی مشکل ہے، اور دن میں جاتے ہیں۔ اس وقت تو رستہ بھی کوئی نہیں تھا، آج بھی جنگل ہے۔ جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ اور سنیں ترمذی میں حدیث ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو سچا تاجر ہوگا، سچا تاجر، اللہ اسے قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ سچے تاجر کو اللہ نبیوں کے ساتھ۔ تو بھائی عجیب و غریب معاملہ ہے۔ میں ایک محفل میں تھا چند دن پہلے، تو نقیب محفل نے میرا نام لیا۔ آپ کو پتہ ہے یہ محبت والے ہوتے ہیں، سنگین نقیب جو ہوتے ہیں، پیار والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی بھی ڈیوٹی ہوتی ہے نا تعریف کرنے کی، ان کی مجبوریاں انہوں نے کرنی ہے، یہ نہیں کریں گے تو ناراض ہو جائیں گے لوگ۔ تو اس نے کچھ ایسے پتہ نہیں کہاں سے بیچارہ رٹا لگا کے یاد کر کے آیا تھا، وہ سارے اس نے نا سارے القاب اکٹھے کر کے تو میرے نام سے جڑ دیے۔ اب میں بڑی دیر تلاش کرتا رہا کہ ان القابات کے اندر میں بھلا کہاں پہ ہوں۔ میرے اوپر تو میں دیکھ رہا تھا نا اپنے آپ کو، میں نے جیسے آپ کو آتے ہوئے کہا نا کہ ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے الحمدللہ اسٹیج پہ جن کے چہرے مجھے نظر آ رہے تھے کہ مجھ سے بہت اچھے ہیں، نیک ہیں، کوئی ملمہ سازی نہیں کر رہا، نہ یہ مجھے کوئی انعام دیں گے، لیکن انسان کو پتہ ہوتا ہے نا، پتہ تے سارا ہے نا سردار نو کیتیاں دا ایدا پردہ چپایا ہی تیرا بھلا ہو سی۔ میں تجربہ کر رہا تھا کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اہل خیر ہیں، لیکن میرے بھائی اب وہ ڈھونڈنا پڑتا ہے نا اتنے بڑے القابات کے اندر سے کہ اتنا بڑا اس کا وزن ہے اور ہمارا وزن کتنا ہے۔ تو میں نے اس کو بعد میں کہا، میں نے کہا یار یہ تو پتہ ہے تو کیا کہہ رہا تھا لفظوں کا؟ کہنا نہیں میں تو تینہ دا ترجمہ نہیں ہوتا وہ کیا ہے۔ تو میں نے کہا کوئی ضروری ہے آپ مطلب آپ سادہ بھی نام لے لیں گے تو کیا ہو جائے گا، لیکن ان بیچاروں کی بھی مجبوری ہے نا جی، اور وہ القابات وہ ہر روز نقابت کرے گا، ہر ایک کے بارے میں وہی جملہ کہے گا، ہر پیر کے بارے میں وہی فکرہ کہے گا۔ کوئی ضرورت نہیں، آپ سچی بات کریں، آپ کھری بات کریں، آپ 2 حرفوں میں بات کریں، انسان کے لیے وہ لفظ کہیں جو روح آپ کی اجازت دیتی ہے۔ اگر طبیعت اجازت نہیں دیتی تو نہ کہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، کوئی کسی قسم کا معاملہ نہیں۔ آپ تھوڑا سا رکیں، اپنی زندگی میں یہ معیار بنائیں، آپ یہ سمجھیں اس چیز کو کہ ہم نے ایسے تھوڑی بات کر دینی ہے، آپ بات تھوڑا سوچ کر کریں، تھوڑا سمجھ کر کریں، تھوڑا نکھر کر کریں۔ سچ کی زندگی گزارو، سچ کی زندگی ٹھنڈی ہوتی ہے، سچ کی زندگی مزیدار ہوتی ہے، سچ کی زندگی کے اندر انسان سکون میں رہتا ہے، ورنہ تو مطلب عجیب معاملہ ہے نا جی۔ ایک بات میں نے کرنی ہے، وہ سمجھ لیں میرے لیے، ان بزرگوں کے لیے نہیں ہے۔ ایک بزرگ نے خود لکھا ہے اپنے قلم سے، ان سے کسی نے کہا حضرت صاحب آپ نے نصیحت کہاں سے لی؟ تو کہنے لگے میں تو جہاں سے بھی نصیحت ملی ہے میں نے لے لی ہے۔ جو ابھی اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہے وہ کہیں سے بھی لے لیتا ہے، اور جو کہتا ہے کہ اب میں کسی مقام پہ پہنچ گیا ہوں تو اس کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے۔ کہا جناب پھر بھی کہاں سے؟ تو کہنے لگے مجھے تو طوائف بھی ایک دن نصیحت کر گئی تھی۔ سب طوائف؟ کہاں کس طرح؟ تو فرمانے لگے میں گزر رہا تھا جبے کبے میں، وہ بھی گزر رہی تھی بے پردہ، چہرے پہ کپڑا نہیں تھا، تو میں نے اس کو نصیحت کر دی، میں نے کہا بیٹے چہرے پہ کپڑا ڈال، اللہ سے ڈرا کر۔ کہتے ہیں اس نے اسی وقت نقاب ڈال لیا، چہرے پہ کپڑا رکھا، کہنے لگی میں احتیاط کروں گی پر بزرگوں اجازت ہو تو ایک بات میں بھی کر دوں۔ کہتے ہیں میں نے کہا بیٹے کر لو۔ تو کہنے لگی حضرت صاحب میں جو ہوں نا میں وہی کہلاتی ہوں،
آپ بھی بتلائیے جو آپ کہلاتے ہیں وہ ہیں آپ؟ جو آپ کہلاتے ہیں، جو آپ کو کہا جاتا ہے وہ ہیں آپ؟ میں جو ہوں نا، میں وہی کہلاتی ہوں۔ فرماتے ہیں مجھے تو وجد ہو گیا اس کی باتوں پہ، میں چیخ پڑا، غش کھا کے گرا، اور میں نے کہا نہیں پتر، لوگ مجھے جو کہتے ہیں وہ میں ہوں نہیں۔ بڑی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں پر میرے اندر پائی، میں تو اپنی ویسکوٹ سیدھی کرنے لگتا ہوں نا جب میری تعریف ہو رہی ہوتی ہے۔ میرا تو دل کرتا ہے کہ شملہ تھوڑا اور اونچا ہونا چاہیے۔ بھائی سچ کی بات کریں، کھری بات، پکی بات۔ یاد رکھیں کہ جب پردے صبح قیامت کھلیں گے تو پھر حالات مشکل ہوں گے۔ آپ سچے رہیں، سچائی کا سفر کریں۔ قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو، اور اگر صحبت اختیار کرنی ہو تو سچے لوگوں کی کرنا، جھوٹوں کے قریب نہ جانا، سچے لوگ، سچے کھڑے۔ سنیے ابن ہشام نے کیا لکھا ہے، سچ کا معیار کتنا بلند ہوتا ہے اور یہ قربانی کتنی مانگتا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے ابا جی نا میری ڈیوٹی لگا کے گئے تھے کہ بیٹے میں حضور علیہ السلام کو لے کے غار ثور میں جا رہا ہوں تو میرے نبی کریم کو نا تازہ کھانا ملنا چاہیے۔ یہ محبت کا لفظ بولنا بڑا آسان ہے پر اس کی پاسداری بڑی مشکل ہے۔ اوہو بڑی مشکل۔ تازہ کھانا، آج نا حاجی سویرے سویرے جاتے ہیں عمرے والے اور صبح صبح 2-4 بوتلیں لے جاتے ہیں، غار ثور پہ جا رہے ہیں۔ اب رستہ بھی بن گیا ہے، دن کا وقت بھی ہوتا ہے، رستے میں بھی 2-4-5 جگہ پانی پینے کا بندوبست ہے، بوتلیں ملتی ہیں، پھر بھی حاجی واپس آ کے بڑھ کے مارتے ہیں۔ میں جی الحمدللہ سویرے ہی چلا گیا، بس 2.25 گھنٹے میں پہنچ گیا، تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، میں پھر آ گیا۔ بڑے لوگ رہ گئے جی، آپ گئے تھے جی، وہ 10 سے اوروں سے بھی پوچھتے ہیں آپ گئے غار ہرا پہ یا غار ثور پہ؟ 5413 فٹ اونچی غار ہے وہ، اور آج بھی صبح کے وقت لوگ جاتے ہیں تو پتہ نہیں 15-18 جگہ پہ رک کے سانس لیتے ہیں، پانی پیتے ہیں، پھر بھی مشکل ہے، اور دن میں جاتے ہیں، اس وقت تو رستہ بھی کوئی نہیں۔